اس ذات کا نام ہے کہ جن کی زندگی اگر گزر رہی ہے، جن کی زندگی اگر گزر رہی ہے تو نبی کی نعت لکھنے اور پڑھنے، لیکن ایک وقت ایسا آیا آپ کے جسم پر فالج پڑ جاتا ہے۔ فالج کا اثر ایسا ہوا، ایک دو دن ایک دو سال نہیں، جتنا علاج کرتے اتنا مرض بڑھتا، 12 سال تک علاج چلتا ہے۔ کتنے سال تک؟ 12 سال۔ آج ہم اگر ایک مہینہ ٹھیک نہ ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ تو کیا ہمیں ٹھیک ہی نہ کرے گا؟ ایسی باتیں کہتے نہیں کہتے؟ 12 سال تک علاج چلتا رہا، اور 12 سال کے بعد ڈاکٹروں نے کہہ دیا گھر والوں سے گھر لے جائیے، یہ نہیں بچ پائیں گے۔ گھر والے گھر لے آئے، ظاہر سی بات ہے گھر کے کسی سدسیہ کو ڈاکٹر لکھ دے یہ نہیں بچ پائیں گے، سارے خاندان کی ہوش اڑ جاتی ہے۔ گھر والوں نے رونا شروع کر دیا، لیکن یہ نبی کا دیوانہ ہے، عاشق رسول مسکرا رہا ہے، سبحان اللہ۔ گھر والوں نے کہا مولانا مسکراتے کیوں ہو؟ تو امام بوصیری نے کہا تھا اے میرے گھر والوں یہ بتاؤ تم روتے کیوں ہو؟ تو گھر والوں نے کہا ہم تو اس لیے رو رہے ہیں، ہم بتانا نہ چاہتے تو پوچھنا چاہتے تو سنو۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا آپ نہیں بچ پائیں گے، لا علاج ہو گیا۔ تو کہا مسکراتے کیوں؟ کہا رہے نادانوں میں اس لیے مسکرا رہا ہوں، دنیا کے سارے ڈاکٹروں نے، سارے طبیبوں نے، سارے حکیموں نے جواب دے دیا میں نہیں بچ پاؤں گا، لیکن میں مسکرا اس لیے رہا ہوں ابھی میرے خالق، میرے مالک، میرے پالنہار، میرے رب، میرے اللہ کے یہاں سے کوئی جواب نہیں آیا ہے۔ جب تک اس رب کے دربار سے جواب نہیں آئے گا مجھے موت آنے والی نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ اچھا لیکن میرے دوستو جب سب طرف سے مایوس ہو جاتا ہے نا بندہ تو کدھر کو لگاتا ہے؟ اللہ کے دربار۔ جب رات ہو گئی سارے گھر والے سو گئے، نبی کے دیوانے نے، نبی کے عاشق نے، حضرت امام بوصیری نے مصر کی سرزمین سے، کہاں پیدا ہوا؟ مصر میں، مصر کی سرزمین سے مدینے کی جانب کو چہرہ کر لیا اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اے میرے آقا، اے میرے مابعد ملجا، سرکار اللہ نے آپ کو حکیم بنا کر بھیجا ہے، علیم بنا کر بھیجا ہے، آپ حکیموں کے حکیم ہے، یا رسول اللہ میرا علاج آپ فرمائیں گے، سبحان اللہ، ورنہ زمانے والے تانا دیں گے کہ نبی کی نعتیں پڑھنے والا، نبی کے نام کے نعرے لگانے والا اس دنیا سے لا علاج ہو کر مرا ہے۔ اور یہ کہنے کے بعد آپ نے کون سا کام کیا؟ نبی کی نعت تیار کی، ایک قصیدہ تیار کیا، اور قصیدہ تیار کرنے کے بعد وہ قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اور وہ کتنے اشعار کا قصیدہ جس کو قصیدہ بردہ شریف کہا جاتا ہے، آج سارے سنی مدارس میں عربی زبان میں وہ پڑھایا جاتا ہے۔ وہ قصیدہ بردہ شریف یعنی نبی کی نعت پڑھنا شروع کر دیا۔ دوستو نبی کی نعت پڑھتے پڑھتے حضرت امام بوصیری کو نیند آ جاتی ہے، سبحان اللہ۔ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ اللہ کا بندہ جو رات کو نبی کی نعت پڑھتا پڑھتا سو جائے۔ میں آپ کو بتلاؤں آج ہمارے نوجوانوں کو رات کو نیند نہیں آتی تو کیا کرتے ہیں؟ موبائل نکالا، اس میں کوئی ڈرامہ نکالا اور ڈرامہ دیکھتے دیکھتے سو گئے۔ دوستو جس موبائل سے ڈرامے کی آواز آتی ہے اس موبائل سے نبی کی نعتوں کی آواز بھی آتی ہے۔ جس موبائل میں آپ کو ڈرامہ نظر آتا ہے اس میں خانہ کعبہ بھی نظر آتا ہے، اس میں مدینہ بھی نظر آتا ہے، اس میں کعبہ، اس میں امام پاک کا روزہ بھی نظر آتا ہے، اس میں علی کا روزہ بھی نظر آتا ہے، اس میں حرم شریف بھی نظر آتا ہے۔ اگر آپ کو موبائل ہی دیکھنے کا شوق ہے تو رات کو نبی کی نعتیں سنتے سنتے سو جاؤ، ساری رات اللہ کے فرشتے تمہاری حفاظت کریں گے۔ کبھی آپ نے سنا آج ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں؟ روڈ پہ نکلے کانوں میں لیڈر لگائی گانے سنتے ہوئے جا رہے۔ دوستو کبھی آپ نے سوچا جس روڈ پر ہم بڑی شان کے ساتھ چل رہے ہیں اس پر موت بھی مل جاتی ہے؟ ارے مل جاتی نہ جانے کتنے لوگ روڈ پر چپک جاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو ہم گانے سننے اور گانے سنتے سنتے ہمیں موت آ جائے۔ میرے نبی نے کہا تو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ اگر تمہیں سننے کا شوق ہے تو بڑی پیاری پیاری آوازوں میں نعتوں کی آوازیں آتی ہیں، تم نبی کی نعتیں سنتے سنتے جایا کرو۔ ہو سکتا ہے کوئی مصیبت تم سے ٹکرانا چاہتی ہو، نبی کی نعت اس کے درمیان حجاب بن جائے گی، آپ مصیبت سے بچ جائیں گے۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ نبی کا دیوانہ حضرت امام بوصیری سرکار کی نعت پڑھتے پڑھتے سو گئے۔ اب جیسے ہی سوئے یہ والی آنکھ بند ہوئی، دل کی آنکھ کھل گئی تو کیا دیکھا؟ جس سرکار کی تعریف کرتے کرتے سوئے تھے اس آقا کا خواب میں دیدار ہو جاتا ہے۔ آقا تشریف لے آتے ہیں۔ امام بوصیری 12 سال سے بیمار تھے، چائے پر پہ پڑے ہوئے تھے، لیکن جب سرکار کا دیدار ہوا ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے،
میرے آقا نے کہا بوسیری میری نعت سناؤ. کیا کہا؟ بوسیری مجھے میری. اب بتاؤ ذرا نبی کی نعت سننا کس کی سنت ہوا؟ بتاؤ. خود نبی کی سنت ہوا نہیں، اور نبی کی نعت پڑھنا غلاموں کی سنت ہوا. تو امام بوسیری جانتے ہو کیا عرض کرتے ہیں؟ یا رسول اللہ کون سی والی سناؤں؟ کیا کہا؟ کیوں؟ امام بوسیری کا عقیدہ یہ تھا کہ میں سرکار کے وصال سے 700-600 سال بعد پیدا ہوا ہوں، لیکن ایمان یہ ہے جتنی نعتیں پڑھتا ہوں لکھتا ہوں سرکار سب کو سنتے ہیں. کبھی تو یہ کہا کون سی والی سناؤں؟ تو سرکار نے بھی یہ نہیں کہا کہ بوسیری سب سنا کے دیکھو جو اچھی لگے گی وہ سنا دینا، لیکن سرکار کے فرما رہے بوسیری جس کو پڑھتے پڑھتے سو گئے تھے اسی کو مکمل سنا دو. امام بوسیری ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے. سنا دو تو شعر میں بھی سناؤں آپ کو. جانتے ہو یہ ایسا کلام ہے، ایسا مقبول کلام ہے کہ امام بوسیری نے پڑھا تھا قیامت تک ہر مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے اور پڑھایا جاتا رہے گا. آپ عرض کرتے عربی زبان میں امین تادا کوری جیرانیم بیدی سلمی مزجتا دمان جرا من مقلتیم بدمی محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحمی محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی. یہ عربی زبان میں امام بوسیری اپنے نبی کی نعت پڑھ رہے ہیں، اور جب نعت پڑھتے پڑھتے رک گیا مکمل ہو گیا کلام. یہ ایک دو شعر کا کلام نہیں ہے، 161 اشعار کا کلام ہے. کتنے اشعار ہیں؟ میرے پاس کتاب موجود ہے عربی زبان 161 اشعار ہے. اور جب کلام مکمل ہو گیا نا تو سرکار نے کہا بوسیری تم نے میری نعت پڑھ کے مجھے خوش کر دیا، اب میں تمہیں خوش کر دوں گا، اب میں تمہیں خوش کر دوں گا. امام بوسیری عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کا کرم ہو. آقا نے فرمایا بوسیری تم نے میری نعت پڑھی میں تمہیں انعام دوں گا، میں تمہیں خوش کر دوں گا. بوسیری سمجھ گئے آقا کچھ نہ کچھ تحفہ دیں گے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اے آقا 12 سال سے بیمار ہوں، آج نعت پڑھنے کے بدلے میں مجھے صحت عطا کر دو. میرے آقا نے ارشاد فرمایا بوسیری آج تم نے مجھے اتنا خوش کر دیا ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے آج نعت پڑھنے کے بدلے میں اپنی مزمل والی چادر عطا کر دو. بتاؤ کیا لینا چاہتے ہو، چادر لوگے یا صحت لوگے؟ مسئلہ کر رہا ہو گیا نہیں. ایک طرف تو چادر ہے ایک طرف صحت ہے. عقل نے کہا 12 سال سے بیمار ہے صحت لے لے. عشق نے کہا ارے نادان صحت ملے یا نہ ملے چادر لے لے. لیکن عقیدے نے فیصلہ کیا ارے نادان یہ تو وہ دربار ہے جتنا مانگ لے گا سب مل جائے گا. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اے میرے آقا اے میرے بابا و ملجا سرکار انعام تو آپ کو دینا ہے، چادر اپنی مرضی سے دے دو صحت میری مرضی سے دے دو. جب غلام نے عریضہ پیش کیا میرے آقا خوش ہو گئے. کہا غلام تم سے مانگنے کا ڈھنگ آتا ہے. حضرت امام بوسیری نے فرمایا اے بوسیری، اور امام بوسیری کہتے ہیں میرے آقا نے جب اپنا ید اللہ والا ہاتھ وہ نورانی ہاتھ میرے فارغ شدہ جسم سے پھیرا تو جسم کے جس حصے سے ہاتھ گزرتا تھا وہ حصہ صحت یاب ہو جاتا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور مجھے مزمل والی چادر عطا کر. امام بوسیری کہتے ہیں میں نے چادر کو لیا چومنا شروع کر دیا. اب جیسے ہی چادر ہاتھ میں لی اور جیسے ہی چادر کو چوما فوراً آنکھ کھل گئی. سبحان اللہ. اب ظاہر سی بات ہے جب آنکھ کھلی تو چادر ہاتھ میں تھی. بھئی خواب تو اپنے بھی دیکھتے ہیں نا، نہ جانے کتنے لوگ خواب دیکھتے ہیں، کچھ مل جائے خواب میں کچھ کھو جائے صبح اٹھے تو کچھ بھی نہیں نکلتا. ارے ہوتا نہیں ہوتا ایسا. لیکن بوسیری جب اٹھے تو چادر ہاتھ میں تھی. کبھی ادھر دیکھتے کبھی ادھر دیکھتے، کبھی پیر چلاتے کبھی ہاتھ چلاتے. سوچنے لگے یار خواب ہے یا حقیقت ہے؟ پھر آواز دی عقیدے نے اے بوسیری اب تک تو نے خواب میں دنیا داروں کو دیکھا ہے، ساری زندگی کے خواب تیرے جھوٹے ہو سکتے ہیں، لیکن آج تو نے خواب میں ساری کائنات کے سردار کو دیکھا ہے. اور میرے نبی کا فرمان ہے جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس کا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میری شکل میں کوئی اور نہیں آ سکتا.
बुसीरी ने फौरन वुज़ू किया, नमाज तहज्जुद पढ़ी, अज़ान फजर हुई, चादर को लिया, मस्जिद में चले गए, नमाज जमात के साथ पढ़ रहे। नमाजियों ने देखा ये तो वही मौलाना है जो 12 साल से चारपाई पे पढ़े हैं, आज नमाज जमात के साथ पढ़ रहे। नमाजी हैरान हो गए, नमाज पढ़ी, फिर उस चादर का चूमा, दरवाजे पर आए। तारीख में आता है उसी इलाके के बुजुर्ग मिस्र के हजरत अबू रजा सिद्दीक जो दरवाजे पर खड़े हुए हैं, उस वक्त के पीर साहब जो दरवाजे पर खड़े हुए हैं, वो कहते हैं ए मौलाना इधर आओ। करीब गए, कहा हुजूर फरमाइए क्या हुक्म है? कहा मौलाना मुझे नबी की एक नात सुना दो। कहा कौन सी वाली सुनाऊं? कहा वही सुनाओ जो राज सरकार को सुना रहे। कहा सुनाऊंगा बाद में, पहले ये बताओ किसी से मैंने ख्वाब बयान नहीं किया, आपको कैसे मालूम हो गया? तो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे ने कहा था ऐ बुसीरी, जिस जगह पर खड़े होकर नबी की नात पढ़ रहे थे आका मौजूद थे, और आका ही नहीं इस इलाके के सारे वली मौजूद थे। नबी झूम रहे थे, कायनात झूम रही थी। तो पता चला कि जिस घर में नबी की नात का जलसा सजाया जाता है उस इलाके के बुजुर्ग भी वहाँ तशरीफ लाते हैं, अल्लाह के वली भी तशरीफ लाते हैं और अपने आका के जलसे में नबी की नातें सुनते हैं। इसलिए दोस्तों आज इस खुशी के मौके पर हमने नबी के नाम का जलसा सजाया ताकि अल्लाह हमारी खुशियों में और बरकतें अता फरमाए। आज एक बात और मैं बता के जल्द बात को समेट रहा हूँ। आज इस खुशी के मौके पर क्या करते हैं यार, मज़ा नहीं आ रहा। क्या कहते हैं आज, जैसे अभी हमें ना हमारे साजिद भाई पूरे सलारपुर की भी दावत करते थे ना, तो जलसे में इतने लोग होते जितने यहाँ बैठे हैं इस वक्त। लेकिन एक प्रोग्राम करती है हमारी इस्लामी बहन है, वो क्या करती हैं, उनके यहाँ से सिर्फ एक खबर जाती है, दरवाजे पर खबर पहुँचेगी कि आपके यहाँ बुलावा है, बस। न चाय का इंतज़ाम, न कुर्सी का इंतज़ाम, न खाने का इंतज़ाम, किसी चीज़ का इंतज़ाम नहीं, सब आ जाएंगी। और क्या कुछ नहीं, क्या तो मेरे दोस्तों मैं ही कहता हूँ क्यों वहाँ पर शैतान मेहनत कर रहा, चलो यहाँ पर शैतान रोक रहा है। लेकिन दोस्तों मैं इस्लामी बहनों को एक पैगाम देना चाहता हूँ, इस खुशी के मौके पर सारी इस्लामी बहनों को बुलाओ, सारी सहेलियों को बुलाओ, अपने रिश्तेदारों को बुलाओ, खानदान वालियों को बुलाओ। लेकिन जब तुम्हारे घर में इकट्ठा हो जाए तो एक हमारी इस्लामी बहन नबी की नात पढ़े और सारी बहनें सुने, एक नबी की नात पढ़े, सीरत फातिमा को बयान करे, सारी सुने, ताकि उनका आना भी रहमत बन जाए, उनका जाना भी रहमत बन जाए, उनका बैठना भी इबादत बन जाए और घर में बरकतें ही बरकतें नाज़िल हो जाए। बेशक बेशक। कौन भी इस्लामी बहन नहीं कर सकती ऐसा, बताओ कर सकती है नहीं ऐसा? आज हम अपनी बूढ़ी माँ से कहते हैं अम्मा नमाज पढ़ लिया कर, अम्मा नमाज पढ़ लिया कर। तो हमारी बूढ़ी माँ क्या कहती है, पता क्या कहती है, लल्ला अब इन घुटनों में जान नहीं, बिल्कुल अब पढ़ी न जाती। आ जाए पोते की मंगनी का वक्त या पोते की पैदाइश का वक्त आ जाए तो ढोलक के लिए पूरे मोहल्ले में भाग फिरेगी, कहीं मिल जाए। मेरे दोस्तों मैं कहना ये चाहता हूँ कि उस खुशी के मौके पर नबी की नातें पढ़ा करो, गीत भी गाओ तो नबी की नातें गाओ। आप अगर जिक्र करो तो सरकार का करो, इसलिए कि हाय ए माँ सुनो तुम उस फातिमा की कनीज हो जिसके बगैर तुम जन्नत में नहीं जा सकती। उस सैयदा कायनात फातिमा तो ज़हरा नबी की शहजादी, अली की अम्मी, अली की बीवी, हसनैन की अम्मी, सैयदा कायनात फातिमा तो ज़हरा वो जन्नती औरतों की सरदार हैं, उनके बगैर किसी की माँ भी जन्नत में नहीं जा सकती। चाहे कितनी वलिया हो जाए, चाहे हज्जन हो जाए, नमाजी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जब तक फातिमा इजाजत दे देंगी जन्नत में नहीं जा सकती। लेकिन आओ एक तारीख साहब के नजरों के सामने रखो, इस खुशी के मौके पर फातिमा ने हम गुनाहगारों को याद किया, हम गुनाहगारों को याद किया। एक तारीख मैंने पढ़ी जब सैयदा कायनात फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा नबी की बेटी के विसाल का वक्त आया तो हजरत अली सामने मौजूद है, बेटी हजरत अली और बीवी और मियाँ बीवी दोनों में गुफ्तगू चल रही है, विसाल का वक्त है। अली कहते हैं ए फातिमा जब तू अपने पापा से मिले तो मेरा सलाम भी अर्ज कर देना, मेरा सलाम भी अर्ज कर देना। फातिमा कहती है ए अली तुम हसनैन करीमैन का ख्याल रखना। और उसके बाद सैयदा कायनात फातिमा तो ज़हरा ने बहुत सी वसीयतें की, उसमें एक वसीयत ये थी कि अली जब मेरा इंतकाल हो जाए और जब मुझे कफना दिया जाए तो फला जगह पर एक कागज का टुकड़ा रखा है, उस कागज के टुकड़े को मेरे कफन में रख दिया। कौन कह रही है ये? फातिमा। किससे कह रही है? अली से। किससे कह रही है? अली से। तो सैयदा कायनात फातिमा तो ज़हरा ने जब ये कहा, अली ने कहा ए फातिमा उस कागज के टुकड़े में क्या? कहा अली मैं उसको पढ़ने की तुम्हें इजाजत नहीं देती।
کہا فاطمہ تمہیں تمہارے بابا کا واسطہ مجھے اس کے پڑھنے کی اجازت دے دو. تو کہا علی ٹھیک ہے اجازت ہے لیکن سن لو اس کاغذ کے ٹکڑے میں کیا لکھا ہوا ہے. جب میرے بابا نے میرا نکاح علی تمہارے ساتھ کیا اور جب میرے بابا ساری کائنات کے سردار اجازت لینے کے لیے میرے پاس پہنچے تو کہا تھا بیٹی فاطمہ میں 400 مسال چاندی مہر کے بدلے تمہارا نکاح علی کے ساتھ کر رہا ہوں کہ تمہیں منظور ہے. اے میرے سرتاج اے میرے شوہر تاج علی. میں خاموش ہو گئی. میرے آقا نے کہا اے فاطمہ خاموش کی ہو. میں نے رونا شروع کر دیا. میرے آقا نے کہا فاطمہ کیا چاہتی ہو؟ کہا آقا مجھے علی منظور ہے لیکن یہ مہر منظور نہیں. واہ واہ واہ. ابھی فاطمہ خاموش تھی کہ اللہ نے جبریل کو بھیج دیا. اے جبریل جا میرے محبوب کو سلام کہے. میرے محبوب سے کہہ دینا فاطمہ جنت اور اس کی تمام نعمتیں میں نے تمہارا مہر باندھ دیا. اوہ سبحان اللہ سبحان. جب یہ خبر فاطمہ کو ملی تو خوش ہو جانا چاہیے تھا لیکن فاطمہ نے اور زیادہ رونا شروع کر دیا. سیدہ کائنات نے اور زیادہ رونا شروع کر دیا. نبی فرماتے ہیں فاطمہ اب تو جنت کی ساری نعمتیں تمہارا مہر باندھ دیا گیا ہے اب تو خوش ہو جاؤ. نبی کی بیٹی سیدہ کائنات فاطمہ زہرا اپنی شادی کے وقت میں نکاح کے وقت میں ہم گناہگاروں کو یاد کرتی ہے.